روشنی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, زندگی ان کی اجیرن بنی ہوئی ہے. ان کے لیے جدوجہد بہت ضروری ہے. اور سندھ گورنمنٹ سے میں خاص طور پر جو ہے گورنر صاحب سے, سی ایم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ فوکس کریں, ان کو دیکھیں. اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ اگر آپ نے آنکھیں بند کر لی تو, یا اس زمین پہ نہیں تو اللہ کے یہاں ضرور آپ کا محاسبہ ہوگا. یہ یاد رکھیے گا اس بات کو, کیونکہ آپ صاحب اختیار ہیں. آپ صاحب اختیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ طاقت دی ہے, صلاحیت دی ہے, ہمت دی ہے. اگر آپ اس کو بروئے کار نہیں لاتے وقت کے اوپر تو یقیناً آپ کی پکڑ ہے اللہ کے یہاں بھی, اس زمین کے اوپر بھی. لہٰذا بہت بہت شکریہ سرندی صاحب کا ایک دفعہ پھر. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. یہ لائیو ہے, یہ آپ کو ہزاروں لوگ آپ لوگ صحیح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سرندی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا, خاص کر چیئرمین جو ہے کراچی حقوق ایسوسیشن موومنٹ, جنرل سیکرٹری جاوید صدیقی, اور آپ کا خادم, آپ کا چھوٹا بھائی جاوید صدیقی. میں سرندی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آج انہوں نے جو ہمارے لیے عزت افزائی کی, انہوں نے اپنے ڈیرے سے لے کے اوتاق تک, اور اوتاق سے لے کے جو ہے وہ اس پورے باڑے تک. تو مجھے یقین کریں, آج مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے جو سندھ کے لوگ ہیں, جو ہمارے سندھ کے دوست ہیں, جو ہمارے سندھ کے بھائی ہیں, وہ واقعی نہ صرف محبت والے ہیں بلکہ ان کی ثقافت ہی الگ ہے بالکل, ماشاءاللہ, مطلب بہترین تقاضا. اور جب انہوں نے تازہ دودھ سے ہمیں جو ہے مطلب کیا, ہم کراچی کے تواضع, کھاتے تواضع کی اور چیزوں کی, اس میں جو تازہ دودھ پلایا تو یقین کریں اس کا ٹیسٹ ہی الگ تھا. تو اب جب انہوں نے دوسرا مجھے گلاس پلانے کی کوشش کی تو میں نے بولا بھائی ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی موشن ہو جائے, ہم کراچی والے لوگ ہیں, اصلی گھی اور اصلی دودھ ہمیں ہضم نہیں ہوتا ہے. خیر یہ تو ایک ان کا بڑا پن تھا. میں انہیں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں اپنے ایسوسیشن کی طرف سے, اپنی بزنس کمیونٹی کی طرف سے, سرندی بھائی کو ایک بہترین انسان ہے, ایک نفیس انسان ہے, اور 1.5 لاکھ سے زائد کی آبادی ان کے پاس ہے پوری, مطلب چاہے وہ اللہ بھلا کرے کسی بھی حوالے سے ہو, کوئی بھی کام ہو, ہم حاضر ہیں. اور میں حکومت وقت سے یہ بھی استدعا کروں گا کہ جن 1.5 لاکھ لوگوں کو آپ نے سیلاب کی مد میں لا کے بتایا, آپ بقول آپ کے اپنے 25 لاکھ گھروں کو جو آباد کیا, تو ان میں سے تو شاید 1,52,000 میں سے شاید ایک کو بھی گھر نہیں ملا. تو یہ حکومت پر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. میں تنقید نہیں کر رہا, ویسے بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں تنقید کرتا ہوں, تو میں کسی پہ بھی تنقید نہیں کر رہا, مگر میرا سوال یہ ہے کہ جناب یہ 1,25,000 میں سے ایک آدمی کو یہاں پہ یہ گھر نہیں ملا 1,52,000 کی آبادی میں, تو وہ گھر کہاں گئے؟ کیا وہ گھر ان منسٹروں کے بچوں کے پاس گئے؟ کیا وہ گھر ان کے اپنے لوگوں کے پاس گئے؟ تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جس بیس پر سے ان کو لے کے آئے تھے, اس بنیاد پر ان کو جو بسانا چاہیے. آج میں نے جب ان کے گاؤں اور گوٹھوں کا وزٹ کیا تو یقین کریں ان کی میں نے حالت دیکھی, خدا کی قسم خون کے آنسو رو رہا ہے دل, کہ یہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں. تو کیا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یاد رکھیں حضرت عمر کے زمانے میں کہ اگر دریا فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جاتا تھا تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی. آج یہاں پہ کئی ہزار لوگ بھوکے سوتے ہیں, ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے, کوئی بیوپار نہیں ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس طرف دیکھیں اور اس طرف کریں. اور انشاءاللہ میں سرندی بھائی کو اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف سے, اور خاص کر بزنس کمیٹی کی طرف سے بھی, کراچی حقوق ایسوسیشن موومنٹ کی طرف سے بھی اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ وہ رات کو بھی اگر ہمیں بلائیں گے تو ہم ان کے جو ہے ہر دکھ اور سکھ کے ساتھی بنیں گے. اور یہ آج سے ہم نے یہ عہد کر لیا, یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, اور انہوں نے جو ہمیں عزت دی, جو رسپیکٹ دی, جو پیار دیا, اللہ تعالیٰ ان کو مطلب اس کا نیمل بدل تو کوئی نہیں ہے, مگر بس ان کو سلوٹ ہے. اور جو انہوں نے اصلی دودھ پلایا, ابھی پیٹ گڑ 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 ہو رہا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور آج سے جو ہے سرندی بھائی جو ہے وہ ہمارا حصہ ہیں, اور انشاءاللہ ہم سب مل جل کر کراچی کے لیے کام کریں گے. میں بس ایک عرض کروں گا آپ کے آنے کی مہربانیوں کے ساتھ ساتھ, محترم جناب چیئرمین صاحب, سیکرٹری جنرل, وائس چیئرمین صاحب, میں انتہائی زیادہ خوش ہوں آج, کیونکہ کراچی نے جب تک ان لوگوں میں ہاتھ رکھا ہوا تھا, کراچی والوں نے, تب تک تو یہ لوگ بیچارے کچھ اسٹیبلش ہو رہے تھے. لیکن بدقسمتی سے لسانی لوگوں نے, متعصب لوگوں نے جو وبائیں پھیلائی, جسے ہم کومپرس کہتے ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے کراچی اور ان لوگوں کے اندر تھوڑی دوری پیدا ہوئی. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے اس آنے سے اور آپ کے خوبصورت پیغام سے انشاءاللہ ان کی دوریاں ختم ہوں گی. میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر پوری کراچی حقوق تنظیم کو, انسپریشن ٹیم کو میں عرض کروں گا کہ ہمارے بچے ایجوکیشن کے بغیر ہیں. میں کئی مرتبہ سرکاری اداروں میں گیا ہوں, گورنمنٹ کے دروازوں پہ, چوکھٹوں پہ بیٹھ گئے ہیں, ہم نے پولیو کے بائیکاٹ کیے کہ ہمیں ایک عدد اسکول دے دو, لیکن وہ نہیں دے رہے. جیسا کہ میرے پاس یہ
एक इमारत है 6-7 कमरों की बनी हुई। मैं आपको अर्ज करूंगा कि जैसे कि आपके एक अल्लाह तबारक ताला ने वसी एक ताल्लुकदारी दी है, हज़ारों बच्चे हैं, नहीं तो हम 100-200 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें आप ज़रूर हमारे लिए ये ज़रूर आवाज़ उठाइएगा ताकि हमारे बच्चे स्कूल की तालीम ले सकें, क्योंकि हम इतने अफोर्ड नहीं कर पाते कि इनको हम तालीम दे सकें। बिल्कुल सही इंशाल्लाह, और अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जी जी, और वज़ीर तालीम से भी मिलेंगे। मेहरबानी। जी अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दफ़ा फिर पीर साहब सरहिंदी का बहुत बहुत मशकूर हूँ। और अभी हम लोग बार बार 1.5 लाख अफराद का जिक्र कर रहे हैं। ये 1.5 लाख अफराद एक जुमला बोलना भूल गए जावेद भाई, ये इनके माशाल्लाह मुरीदीन हैं। और ये मुजद्दिद अल्फसानी जिनका गालिबन शेख अहमद सरहिंदी नाम था, जी हाँ, उनकी औलादों में से हैं और बहुत पुराना ख़ानदान है। और बिल्कुल जिसे कहिए कि तालीमी लोग होते हैं। इन्होंने कराची के बॉर्डर्स पे सोराब रोड पे इतने लोगों को संभाल रखा है, एजुकेशन भी दे रहे हैं, मदरसा भी है और सब बच्चों की रहाइश भी है और खाना पीना भी है, और अपने महदूद वसाइल से कर रहे हैं। देखभाल तो मैं करता हूँ इंशाल्लाह। मैं एजुकेशन का आपने जिक्र किया, 5-6 कमरे हैं लोग हमारे पास, मुझसे रिक्वेस्ट करूँगा आके वो जो भी जदीद एजुकेशन है उसका बंदोबस्त यहाँ पे करेगा, इंशाल्लाह करेगा। और सबसे बड़ा पैगाम जो हमको यहाँ पर आके मिला, जो कि मुतासिर कौम परस्त लोग फैला रहे हैं कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट के बारे में, कि हम खुदा नख्वास्ता लिसानी तंजीम है, हम जबकि पहले दिन से बोल रहे हैं, हर वो शख्स जो कराची में पैदा हुआ है कि या कराची का शनाख्ती कार्ड रखता है, वो सिंधी हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, पश्तून हो या कोई भी उर्दू स्पीकिंग हो, वो सब कराची वाले हैं और सब के साथ जुल्म हो रहा है। अगर इस वक्त मुझे मच्छर काट रहा है तो उसका मतलब नहीं कि वो देख के काट रहा है कि मैं पंजाबी हूँ, सिंधी हूँ या वो तो है, तो मच्छर है तो मतलब ये बुराई है वो एक चीज़। और दूसरी खैर सगाली का जज्बा देखें कि हमें माशाल्लाह अपनी रवायत के मुताबिक पीर साहब ने, उनके लोगों ने अजरक हमें पहनाई, इतनी इज्जत बख्शी। और उससे बड़ा खैर सगाली का जज्बा हमारी इस मीटिंग में आज साबित हो गया लोगों कौम परस्तों की बात के, या तो सिंध वाले मुतासिब हैं या हम मुतासिब हैं, दोनों मुतासिब नहीं हैं। पीर साहब हमारी बेहतरी, उनके लोग ज़बान बोल रहे हैं उर्दू, और मैं किसी हद तक उनकी ज़बान गला पे पीर साहब का सिंधी असांखे फ़ख्र आहे कि असांखे सिंधी बि अचे पई, असांजे ॿारनि जी बोली आहे ये। ये खैर सगाली वाला विजिट रहा हमारे लिए, उन लोगों के लिए पैगाम है कि कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट ना कोई लिसानी तंजीम थी, ना कौम परस्त तंजीम थी, ना है और ना होगी। हम निकले हैं कराची की हुदूद तक कराची को दुरुस्त करने के लिए, और पीर साहब जैसे और भी लोग ऐसे मिलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारे हम रकाब होंगे तो हम अपना गोल कराची फेडरल टेरिटरी हमारा गोल है कि इसको एक अलग टेरिटरी बनाकर और यहाँ की अपने लोगों के काबिल लोगों पर मुश्तमिल हुकूमत बना के कराची को तरक्की दी जाए। हम सब मिल कर इंशाअल्लाह उसको कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह बिल खैर। और पीर साहब से हम इजाज़त लेंगे। मैं इस मरतबा भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा इस मरतबा